روشنی ڈالی۔ ان کے بعد اس اجلاس کے ایک اہم مقرر مولانا حافظ محبوب بادشاہ عمری حفظہ اللہ، آپ بھی اردو مدرس ہیں، سرکاری ملازم ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اجلاس میں شرکت کیے ہیں۔ ہم سب سے آپ خطاب فرمائیں گے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے خطاب کو بغور سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ اسے اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ مولانا حافظ محبوب بادشاہ عمری حفظہ اللہ۔ آپ کا وقت جو ہے آدھا گھنٹہ ہے، آدھے گھنٹے میں اپنی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، عمائدین شہر اور معزز نوجوانوں، میں سب سے پہلے خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم تمام کو یہاں مل بیٹھنے اور دین کی باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے علم دین کی اہمیت، اور دوسری بات ہے فکر آخرت۔ میرے معزز ساتھیوں، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان علم دین سے اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے، اور اسے اپنی زندگی کن کاموں میں گزارنا چاہیے اور کن کاموں سے دور رہنا چاہیے اس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج علم دین کو سکھانا اور اپنے اولاد کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا لوگ مایوس سمجھنے لگے ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہمارا بچہ عالم بنے گا یا حافظ بنے گا تو بس اس کی زندگی مسجد کی 4 دیواری میں گزر جائے گی اور وہ لوگوں کا محتاج بن جائے گا۔ میرے
محترم بزرگوں، میں بڑے درد کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ سوچ بالکل غلط ہے. ہمارا سوچنا غلط راہ پر جا رہا ہے، کیونکہ علم دین سیکھنے کے بعد بندہ اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے. ابھی جو آیت میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ علماء کی تعریف فرما رہے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ہیں علماء. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت کو پڑھے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کا علم حاصل کیے ہیں. اس لیے ان کے دلوں میں بنسبت غیروں کے، بنسبت عام آدمی کے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، ہمیں اپنے اولاد کو دینی تعلیم دلانا ضروری ہے. آج دیکھیے آپ کے شہر رام کپم میں الحمدللہ مولانا شیخ اکبر صاحب اور مولانا سید منیر صاحب اور مولانا عمر خیوم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 علماء اکرام ہیں. اب جدید نسل میں کون وہاں اور علم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں یا عالم کورس کر رہے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن فی الحال رام کوپم کی طرف سے صرف یہ 3 علماء اکرام ہیں، اور وہ بھی تقریباً 34 سال 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں سے فراغت حاصل کیے ہوئے. تو اب اس شہر کے جو لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں اپنے اولاد کا داخلہ کروائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے. کیونکہ اس کے بعد آپ کے شہر کو اللہ کے راستے پر لے جانے والے، دین کی دعوت دینے والے، حلال حرام کی تمیز سکھانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے والے اور برائیوں کو اپنے شہر سے ختم کرنے والے، نیکیوں کو پھیلانے والے یہ علماء اکرام ہی ہوں گے. اگر ہم علم دین سکھانے کو اپنی سوکی محسوس کریں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آج بہت سے علماء اکرام ایسے ہیں جو ڈاکٹر کورس بھی پڑھ چکے ہیں اور ڈاکٹری بھی کر رہے ہیں، MBBS کا کورس پاس کیے ہیں، اور بعض علماء اکرام وہ ہیں جو ہے لا حاصل کر رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں. کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ آج کے دور میں ایک مسلمان، ایک عالم دین، ایڈوکیٹ اور لائر نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کا غلط تصور یہ غیر مسلم ایڈوکیٹ جو ہے پیش کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. اگر ایک عالم بھی دین، ڈاکٹر بھی ہو، لائر بھی ہو، ایڈوکیٹ بھی ہو، تو پھر اسلام کا ایک صحیح تصور اور اسلام کی ایک صحیح تصویر وہ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ معمول سے یہ سوچ لیجئے کہ ایک عالم دین کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. بھلے سے اس کی کمائی کم ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی مقبول ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی قابل قبول ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، تو ایک عالم دین کی، ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کے احباب کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب کو بلائیے، حافظ صاحب کو بلائیے، بچے کے داہنے کان میں اذان دیں گے. وہ مسجد کے امام ہیں، وہ عالم دین ہیں، اور اگر بچے کے کان میں، داہنے کان میں اذان دیں گے، بائیں کان میں اقامت کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بچے